انبیاء مکمل، اس کی تقریباً 112 آیات ہیں، یہ سماعت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کاوش کو قبول فرمائے۔ یقیناً قیام اللیل میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننا اور زیادہ سے زیادہ سننا یہ زیادہ اجر اور فضیلت کا سبب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص 10 آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے غافل لوگوں میں شمار نہیں کرتا، اور جو شخص 100 آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قانتین یعنی فرما بردار لوگوں میں لکھ دیتا ہے کہ یہ میرا فرما بردار بندہ ہے، 100 آیات کے ساتھ قیام کیا۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے محترم بھائیوں۔ صلاۃ اللیل، قیام اللیل، تراویح یہی ہے۔ اور فرمایا جو شخص 1000 آیات کے ساتھ تلاوت کرتا ہے وہ اجر کا ایک بڑا خزانہ لے کر واپس جاتا ہے، خزانہ۔ تو یہ خوش نصیبی ہے ان بزرگوں کی، اسی طرح نوجوانوں کی، بہن بیٹیوں کی، جنہیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے رہا ہے اور مسلسل دے رہا ہے۔ لگاتاری کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سن رہے ہیں، اللہ کی گھر مسجد کو آباد کر رہے ہیں، قیام اللیل میں سے حصہ لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام کاوشیں قبول فرمائے۔ ہمارے گھروں میں جو بیماریاں ہیں اور پریشانیاں ہیں یا الہ العالمین، وہ تمام پریشانیاں، تمام بیماریاں ہماری تو ان ساری مشکلوں کو آسان فرما دے اور تمام مریضوں کو صحت کامل عاجل عطا فرما دے۔ 15ویں سپارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے معراج اور اسراء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کا تذکرہ کیا ہے۔ معراج کا سفر جو زمین سے آسمان کی طرف ہوا اس کو معراج کا سفر کہتے ہیں، اور لیکن اس کی ابتدا مکہ سے ہوئی، بیت اللہ سے ہوئی، اور آپ کو پہلے بیت المقدس لے جایا گیا، رات کو لے جایا گیا۔ قرآن کریم نے جو لفظ استعمال کیے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد، یہ لیل کا لفظ نکرہ استعمال ہوا ہے، تو لیل کا پھر معنی ہوگا تھوڑے سے رات کے حصے میں وہ پاک ذات لے گئی، تھوڑے سے حصے میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ جب عظمت والی بات کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تو اس کو سبحان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ اللہ، یعنی آگے جو اللہ بات بیان کرے گا وہ بڑی عظمت والی ہے۔ تو وہ عظمت والا کام کیا ہوا کہ وہ اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ بیت المقدس اور مکہ کا سفر 40 راتوں کا ہے ایک طرف کا، اور اگر دونوں طرف شمار کر لیں تو یہ 80 راتوں کا سفر ہے، اور تیرا رب ایک لمحے میں لے گیا۔ یہ بہت بڑا معجزہ، ایک لمحے میں تیرا رب لے گیا، پھر لے بھی آیا اور وہاں سے پھر آسمانوں پر بھی لے گیا۔ تو یہ جو سفر ہے مکہ سے بیت المقدس کا رات کے تھوڑے سے حصے میں، اس کو اسراء کہتے ہیں، اور جو پھر بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں۔ تو معراج کے سفر کی تفصیل بھی سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، یہاں اس کی ابتدا کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کا سفر آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے، چونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے زمین پر مسئول ہیں، ذمہ دار ہیں، اور ذمہ دار کو بہت ساری چیزیں بتانی پڑتی ہیں کہ حوصلہ نہیں ہاریں، معاملات یہ ہیں۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دعوتی میدان میں بہت ساری پریشانیاں، اور آپ کے ساتھ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ساتھ، یہ اس میں جدائی آ گئی ہجرت سے پہلے پہلے۔ اور اسی طرح نبی السلام کا چچا جو آپ کا بڑا تعاون کرتا تھا وہ بھی فوت ہو گیا، ابو طالب۔ اب ان دونوں کی جدائی نبی الصلوۃ والسلام کے لیے بڑی مشکل تھی۔ ایسے حالات میں کافروں کی بے شمار تکلیفیں بھی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینے کے لیے، قوت بڑھانے کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو منظر دکھاتا ہے تاکہ بندہ حوصلے میں آ جائے۔ بہت ساری جو دعائیں ہیں آپ مانگتے ہیں اور چند دنوں کے بعد قبول ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے خیر ہوتی ہے۔ دعا نہ بھی مانگتے تو آپ کے نصیب میں جو چیز تھی وہ مل جانی تھی، لیکن اللہ نے آپ کو توفیق دے دی دعا کی۔ دعا مانگی تو رب العالمین نے نعمت دے دی، پریشانی ٹال دی۔ اچانک ایک معاملہ حل ہوتا دکھتا ہی نہیں ہے، آپ کی دعاؤں سے وہ دکھ گیا، معاملہ حل ہو گیا۔ تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، اس کے دل کو مضبوط کرتا ہے کہ تیرا ایک رب ہے جو تیری پریشانیاں دور کر سکتا ہے، تیرے حالات سنوار سکتا ہے، تو بندے کا توکل اور یقین بڑھ جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس میدان میں تھے، اس میدان میں جو تکلیفیں بہت زیادہ ہو گئی تھیں، تو میرے رب نے آپ کو بیت المقدس کا سفر کروا دیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کا سفر کروا دیا۔ یہ سفر بھی مبارک چیزیں ہوتی ہیں، یاد رکھیں۔ جو لوگ سفر کرتے رہتے ہیں ان پر بڑے اسرار اور رموز کھلتے رہتے ہیں، وہ بڑے سیانے ہو جاتے ہیں، بہت سارے ان کو تجربے ہو جاتے ہیں، سفر کرنے سے قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ذہن دماغ کھل جاتے ہیں۔ اور جو لوگ پڑے رہتے ہیں، گھر کی بوریاں بستر بن کر نکلتے نہیں ہیں، ان کو بہت ساری چیزوں سے وہ ناواقف ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے قریشیوں کو بھی سفر کروایا۔ لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردیوں میں ایک سفر کرتے تھے۔ کہاں جاتے تھے؟ سردیوں میں یمن چلے جاتے تھے، اور وہاں موسم اچھا ہو جاتا تھا، چونکہ وہاں یہاں سردیاں تھیں تو وہاں تھوڑی گرمی ہوتی تھی ماحول۔ اسی طرح ٹھنڈک، اسی طرح گرمیوں میں سفر کرتے تھے، شام کی طرف چلے جاتے تھے تو وہاں ٹھنڈا ہوتا تھا، جیسے آپ مری چلے جاتے۔ تو یہ دو سفر کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ تجارت بھی ہو جاتی تھی۔ تو ان سفروں کے ذریعے سے انسان کا جو ذہن باؤنڈ ہو چکا ہوتا ہے، تھک چکا ہوتا ہے کام کر کے، محنتیں کر کے، بس گھر دکان کام گھر دکان، تو یہ اس سے بھی بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کروایا بیت المقدس کا، بڑا مختصر سفر، اور اس میں بے شمار اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ چونکہ بیت المقدس انبیاء کی سرزمین ہے، وہاں اللہ کی بڑی رحمتیں تھیں، انبیاء جتنے آئے ہیں وہ بیت المقدس کے پاس رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں معجزہ دکھایا، انبیاء کی امامت کرائی۔ مکہ سے سفر، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ چاک کیا گیا، اور آپ کے دل کو نکال کر زم کے پانی سے دھویا گیا، اور اس میں حکمتیں بھر دی گئیں، اور پھر آپ کے سینے میں وہ دل رکھ کر سی دیا گیا۔ یہ بھی بڑی عجیب بات تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اللہ تعالیٰ نے حکمتیں بھر دی ہیں۔ اب وہ بد نصیب لوگ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات، حدیث، قول، عمل، سنت ملنے کے بعد ادھر ادھر پوچھتے رہتے ہیں کہ امام صاحب کیا کہتے ہیں، بزرگ کیا کہتے ہیں، برادری کیا کہتی ہے۔ وہ اللہ کے بندوں، ایسی ہستی کائنات میں کہاں ملے گی جن کے دل کو اللہ نے زمزم کے پانی سے دھلوایا ہو، اور پھر سونے کے تست میں رکھا رہا ہو، اور پھر اس میں حکمتیں بھر دی ہوں۔ جب وہ پیغمبر بات کرتا ہے، بولتا ہے، جب وہ تمہیں کوئی بات کہتا ہے، کوئی حکم دیتا ہے، اس بات کے ماننے میں تمہیں کتنے ثمرات حاصل ہوں گے تم تصور نہیں کر سکتے۔ اور اس بات کو چھوڑ کر تم بزرگوں کی بات، خاندان کی بات، برادری کیا کہتی ہے، میرا امام کیا کہتا ہے، میری فقہ کیا کہتی ہے، ہمارا مذہب کیا کہتا ہے،
اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں ایسا پیغمبر دیا جس کے دل میں بھی رب نے حکمتیں بھر دی، وہ بولتا ہے تو وہ حکمت کے الفاظ اور موتی، انمول موتی امت کو عطا کرتا ہے، لہذا اس کی بات کو مانو۔ دل کو دھویا گیا۔ آپ فرماتے میں گھر میں تھا، میرے گھر کی چھت کھول دی گئی، وہاں سے مجھے حرم میں لایا گیا، وہاں میرے سامنے ایک جانور لایا گیا، براق اس کا نام تھا، اس پر مجھے سوار کیا گیا، بڑا تیز جانور تھا، جہاں تک اس کی نگاہ کی حد ہوتی تھی وہاں تک اس کا قدم جاتا تھا، بہت جلدی اس نے فاصلے سمیٹ لیے۔ وہ بدکنے لگا تو جبرائیل نے کہا جانتے نہیں ہو کہ کون ہے جو آج تم پر سواری کرنا چاہ رہا ہے؟ محمد ہے، ساری کائنات کے سردار ہیں، افضل ہیں۔ اللہ اکبر کہتے ہیں پھر وہ اس کو ایسا پسینہ چھوٹا کہ وہ پسینہ اس کے بدن سے بہہ رہا تھا۔ جانور اس کو بتایا گیا کون آج سواری کرے گا، وہ اس قدر گھبرا گیا، سہم گیا۔ اچھا آج محترم بھائیو یہ جانور ہے اور احترام اس کے دل میں اس قدر ہے، ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا احترام ہے، کتنا ہم قدر کرتے ہیں، کتنی بات مانتے ہیں، کتنی اطاعت کرتے ہیں، جن کو آج آسمانوں پہ رب لے جا رہا، بنا لے دنیا سائنس، بڑے بڑے تیز ترار راکٹ جہاز سسٹم آسمانوں کو نہیں چھو سکتے، اور یہ پیغمبر ہے سید الثقلین ہے، اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا تک بلا لیا، کس کے قدم جا سکتے ہیں؟ یہ شان ہے، عظمت ہے، یہ وقار ہے، یہ تکریم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو دے رہا ہے۔ پھر آپ نے وہاں بیت المقدس میں نماز پڑھائی، امامت کی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بھائی امامت واپسی پر کرائی، بعض کہتے ہیں جاتے ہوئے کرائی۔ اسی طرح پھر آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا، مختلف آسمانوں پر انبیاء کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں ثابت ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ پھر سدرۃ المنتہا، یعنی یہ سدرہ بیری کو کہتے ہیں، یہ منتہا ہے، یہاں سب چیز کی انتہا ہو جاتی ہے، نیچے والی چیزیں وہاں سے پھر اوپر نہیں جا سکتی، اور اوپر والی مخلوق اس جگہ سے پھر نیچے نہیں آ سکتی۔ یہاں بھی بڑا عجیب منظر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، یہاں جنت المأویٰ بھی آپ کو دکھائی گئی، جنت المأویٰ بھی سدرۃ المنتہا کے پاس تھی، یہاں پھر آپ پر وحی کی گئی، اللہ تعالیٰ نے نمازوں جیسی تحفہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا۔ یہ بیری کا درخت اپنی خصوصیات کے اعتبار سے بڑا عجیب تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فصیح اللسان ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی فرماتے ہیں کہ اس بیری کے درخت پر اللہ تعالیٰ نے جو رنگ ڈالے تھے، جو روشنیاں ڈالی تھی، جو حسن و جمال تھا اس پر، اس حسن و جمال کو میں محمد اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا، اس قدر حسن۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا۔ یہ سارے منظر آپ کو دکھائے گئے، اور پھر آپ واپس بیت المقدس آئے، آپ کو دودھ اور شراب کے 2 جام پیش کیے گئے، آپ نے دودھ پینا پسند فرمایا، دودھ پینا، اور آپ کو کہا گیا ہدیت الفطرہ، آپ نے فطرت کو پا لیا۔ اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، رستے سے بھٹک جاتی، لہذا آپ نے اچھا کیا دودھ اٹھا لیا، چونکہ دودھ فطرت چیز ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلی غذا اس کی دودھ ہوتی ہے، تو یہ فطرتی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو پسند فرماتے تھے۔ دودھ ہی ایسی ایک نعمت ہے جس کو پینے کے بعد آپ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فیہ، اللہ اس میں اور برکت ڈال، وزدنا منہ، اور جتنا دیا اس سے بھی زیادہ دے۔ یہ دودھ ہی ایسی چیز ہے۔ لیکن شراب نبی علیہ السلام نے اس وقت بھی آسمانوں کی شراب بھی نہیں پی، غور کریں ذرا بات پر۔ امت آج محترم بھائیوں اپنی تقریبات کو اس وقت تک
فیل سمجھتے ہیں، ویران سمجھتے ہیں۔ نوجوان اپنی جوانی کو بیکار سمجھتا ہے جب تک شراب نہ پی لے، اس کی بڑی گاڑی میں شراب کی بوتلیں نہ پڑی ہوں، اس کی تقریب میں شراب نہ ہو، اس کے دسترخوان پہ شراب نہ ہو، جب آؤٹنگ ہو بکرے کوئلے پہ بھونے جا رہے ہوں تو سب جب تک شراب کے کریٹ وہاں نہ پڑے ہوں، اس کو تقریب کا جوان کو مزہ نہیں آتا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جس نے دنیا میں شراب پی اور توبہ کے بغیر مر گیا، جنت میں جانے کے باوجود بھی اللہ اس کو شراب کی، جنت کی شراب کی نعمتوں سے محروم رکھے، جنت کی شراب۔ تو محترم بھائیوں، یہ سارا معجزہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور سب کچھ دکھایا گیا۔ بہت سارے منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں بھی دکھائے گئے، بہت سارے مناظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم میں بھی دکھائے گئے، سود خوروں کا انجام دکھایا گیا، اسی طرح بدکار مرد اور بدکار عورتوں کا جہنم کے تندور میں جلنا، اوپر نکلنا، پھر اس آگ کا کھینچ لینا، یہ سب دکھایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور کے پاس ٹیک لگائے درخت کے پاس دکھایا گیا، چھوٹے بچے ان کے پاس ان کی کفالت میں دکھائے گئے، یہ ساری چیزیں نبی علیہ السلام۔ اسی طرح جنت میں نبی علیہ السلام نے ام سلیم جیسی خاتون کو بھی دیکھا جو جنت کے محل کے باہر بیٹھ کر وضو کر رہی تھی۔ اللہ اکبر، یہ بھی ایک خاتون ہے، نبی علیہ السلام کی صحابیہ ہے، انس کی ماں ہے، پیغمبر کی خدمت میں بیٹا دے جاتی ہے، نکاح کرنے کے لیے ابو طلحہ پیغام بھیجتے ہیں کہ مجھ سے نکاح کر لو، پر میں ابو طلحہ تو مسلمان نہیں ہے، میں مسلمان ہوں، نکاح میں تیرے ساتھ تب کروں گی جب تو مسلمان ہو جائے، مجھے تیرے باغوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تیرے اسلام کی ضرورت ہے، تو مسلمان ہو جا، مجھے یہی حق مہر چاہیے۔ اللہ اکبر، ابو طلحہ مسلمان ہو گئے، اس خاتون نے ان کے ساتھ نکاح کیا، اور پھر اسی صبر اس قدر ہے، صبر اس قدر ہے، بیٹا فوت ہو گیا ہے، رات کو خامند روزے سے ہے، اس کی افطاری کرواتی ہے، اس کی تیاری کرواتی ہے، صبح بتاتی ہے، وہ بھی مسئلہ پوچھتی ہے، اللہ اگر کوئی کسی کو امانت دے اور واپس مانگنا چاہے تو دے دینی چاہیے، فرمایا ہاں اس میں کیا پوچھنے کی بات ہے، فرمایا وہ جو بیٹا اللہ نے آپ کو دیا تھا وہ رات فوت ہو گیا ہے۔ اتنا صبر، اس قدر صبر، یہ اسوہ ہے، اور پیغمبر اس کو دیکھتے کہاں ہیں؟ جنت میں دیکھتے، جنت میں ہے، خاوند کی خیر خواہ، دین کی خیر خواہ، اسلام کی خیر خواہ، صبر کا پہاڑ، اللہ اکبر۔ اور تو بہن بیٹیوں، جنت لینے کے لیے اونچے کردار کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے، جنت بہت بلند مقام ہے، بلند مقام کے لیے بلند کردار چاہیے، کردار کی بلندی جنت کی بلندیوں میں جانے کا سبب بنتی ہے۔ یہ جنت دکھائی گئی، یہ معجزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے، پھر نبی علیہ السلام نے ایک ایک چیز بیان فرمائی تاکہ امت کو اس کی رہنمائی ہو۔ تصدیق کرنے والوں نے تصدیق کی اور گمراہ ہونے والے گمراہ ہو گئے۔ ابو بکر نے تصدیق کی، مسلمانوں نے تصدیق کی، ابو جہل نے اس بات کو ٹھکرا دیا، کافروں نے اس بات کو رد کر دیا، الٹا پروپیگنڈے کیے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا میں اس اشارے کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہٹ درمیاں اور ان پر اللہ تعالیٰ کا آنے والا 2 بار سخت عذاب دشمنوں کے مسلط کرنے کی شکل میں بیان کیا۔ جو بیت المقدس میں ان کے دشمن ان پر چڑھائیاں کرتے تھے، ان کو اس قدر مارا پیٹا یہاں تک کہ یہ تتر بتر ہو گئے سارے یہودی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان پر آسانیاں کی کہ انسان بن جاؤ گے تو ہم واپس تمہیں یہ ساری جگہ دے دیں گے۔ پھر یہ واپس آئے، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بغاوتیں شروع کی، پھر ہم نے بعثنا علیہم عباد لنا، پھر ہم نے اپنے بندے بھیجے جنگجو جنہوں نے ان کے گھروں میں گھس کر ان کو مارا، انہوں نے ان کے بستیوں کو اجاڑ دیا، پھر تتر بتر ہو گئے اور یہ بھاگ گئے، ان کے ٹھکانے ختم ہو گئے، اور اللہ نے ان کو
کہیں پر بھی سلطنت ان کی قائم نہیں ہونے دی۔ یہودیوں کو جب سے اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا پھر ان کی کوئی سلطنت قائم نہیں ہوئی۔ پھر بیت المقدس پر عیسائی آ کر قابض ہوئے ہیں، نصرانی قابض ہوئے ہیں، اور 16 ہجری میں پھر جب اسلام کے آنے کے بعد 16 ہجری میں سیدنا عمر کے زمانے میں پھر اس بیت المقدس کی چابیاں عیسائیوں نے مسلمانوں کے حوالے کی تھی، اپنے ہاتھوں سے حوالے کی تھی یہ بیت المقدس۔ یہودی تتر بتر تھے، ان کا کوئی، پھر مسلمانوں کے جہاد چھوڑنے کی وجہ سے، بد عملیوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے، بدکاریوں میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی توحید میں شرک کرنے کی وجہ سے پھر اب ایک زمانہ آیا ہے یہ بیت المقدس مسلمانوں سے چھن گیا۔ اب وہاں یہودی ایک اسٹیٹ بناتا ہے، وہاں قائم ہوتا ہے، ہر طرف مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں سب سے بڑی غلطیاں مسلمانوں کی اپنی وہ بدعمالیاں، لیکن قرب قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان اس بیت المقدس کو فتح کریں گے اور یہودیوں کو قتل کریں گے، اور یہودی پتھر اور درختوں کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر اور درخت بھی بول اٹھے گا، یا عبداللہ یا مسلم فإن ورائی یہودی تعال فقتلہ، اے مسلمان، اے مجاہد، اے عبداللہ ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر۔ فرمایا مسلمان ایک وقت آئے گا پھر یہ یہودی الا الغرقد، ایک غرقد کا درخت ہے جو ان یہودیوں کو پناہ دے گا، اس کے علاوہ ان کو پتھر اور درخت بھی پناہ نہیں دے گا۔ وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِ، اور تیرے رب نے اعلان کر رکھا ہے میں قیامت تک ان پر ایسے بندے مسلط کرتا رہوں گا جو ان کو دردناک عذاب چکھاتے رہیں گے۔ ان کے دلوں میں یہ حسد ہے، یہ آیتیں پڑھ چکے ہیں کہ ان کا قرآن کیا کہتا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کتنے ذلیل اور خوار ہیں۔ کیوں ذلیل خوار ہوئے؟ اس لیے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ دھوکے کیے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے انہوں نے توڑ دیے، جو رب نے کہا تھا سود نہ کھاؤ انہوں نے سود کھایا، انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، انہوں نے مریم پر بدکاری کی تہمتیں لگائی، انہوں نے نوح علیہ السلام کے خلاف یہ بات کہہ دی، نعوذ باللہ کہ نوح علیہ السلام شراب پیتے تھے اور اپنے خیمے میں تھے تو وہاں انہوں نے کپڑے اتارے ہوئے تھے، ان کے بیٹوں نے ان کو ننگا دیکھا، یہ انہوں نے پروپیگنڈے کیے۔ انہوں نے لوط علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھا کہ لوط علیہ السلام نے نعوذ باللہ اپنی سگی بیٹی سے بدکاری کی تھی، یہ اس کی سزائیں ہیں اور یہ قیامت تک ان کو ملتی رہیں گی۔ یہ الگ چیز ہے کہ مسلمان آج سست ہیں، کاہل ہیں، جہاد سے پیچھے ہٹے، جو اسلام کی کوہان تھا اس سے پیچھے ہٹے، مسلم ممالک نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی، فوجیں ہیں، سلطنتیں ہیں، مال و زر ہے، لیکن اسلام کے دفاع میں یہ سلطنتیں کمزور ہوئیں تو یہ یہودی اپنی سازشوں میں کامیاب ہو رہے۔ لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رنگ بنا رہا ہے، حالات بدلیں گے، مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ ایسے بندے کھڑے کرے گا، اس کا وعدہ ہے کہ میں قیامت تک بندے بھیجتا رہوں گا جو ان کو کہیں ٹکنے نہیں دیں گے، سکون نہیں لینے دیں گے، ان کو رسوا کرتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت ہو جائے۔ تو انشاءاللہ یہ بیت المقدس کی آزادی بھی بہت قریب ہے اللہ کے فضل سے۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان بھی بڑا جلد باز ہے، جلد باز ہے۔ کیا جلد بازی کرتا ہے؟ غصہ آ جائے تو اپنے لیے بھی بد دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا ایسے بد دعائیں کرتا ہے جس طرح خیر کی دعائیں کرتا ہے نا، اتنی جلدی بد دعائیں بھی اپنے لیے مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جلد بازی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے کہ انسان کی بد دعائیں فوراً قبول نہیں کرتا، ورنہ میں اولاد کو دے رہی ہوتی ہیں بد دعائیں، بھائی بھائی کو دے رہا ہوتا ہے، رشتہ دار کو بد دعائیں، بعض دفعہ بندہ اپنے لیے بد دعائیں کر رہا ہوتا ہے، او میں مر کیوں نہیں گیا، میں تو ذلیل ہو گیا ہوں، اللہ کرے میں یوں ہو جاؤں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، یہ جلد بازی ہے تیری، یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔
اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بیٹھے بیٹھے آپ جو بد دعائیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ابھی یہ اولاد بھولی ہو، غلطیاں کر رہی ہو، آپ بد دعائیں کر رہے ہیں، اور اس بد دعا کے نتیجے میں اگر آپ کی بد دعا قبول ہو گئی، جبکہ رب کیا چاہ رہا ہے کہ اس کی اولاد میں سے فلانا عالم بن جائے، فلانا حافظ بن جائے، آپ اس پر بد دعا کر رہے ہیں؟ نہیں۔ اسی طرح مسلمان فرمایا کافروں پر بھی بد دعا کرنے میں بہت جلدی کرتے ہیں۔ نبی اسلام نہیں کرتے تھے بد دعا اس طرح، جلدی نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج یہ کافر ہیں تو کل اس میں سے کتنے ہیں جو صحابہ بن گئے۔ بھائی فتح مکہ میں نبی اسلام 10,000 کا لشکر لے کے آئے تھے، اور جب واپس جا رہے تھے تو 12,000 کا لشکر ہو گیا تھا، 2,000 مسلمان ہو گئے۔ ہوئے انہی میں سے ہوئے۔ طائف والوں نے آپ کو پتھر مارے تھے، لیکن آپ نے بد دعا نہیں کی۔ اللہ کوئی بات نہیں ہے، یہ نہیں ہے تو ان کی اولادوں میں سے کوئی ایسا آ جائے گا جو اسلام کا خدمت گزار ہوگا۔ اگر میں ان کی بربادی کی دعا کر دوں گا تو ان کی اولادیں کہاں سے آئیں گی؟ لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم فوراً بے صبر ہو جاتے ہیں۔ ایک بھائی کو ایک دفعہ سمجھایا نہیں مانا، دوسری دفعہ سمجھایا نہیں مانا، ہم دفع کریں، بد دعا بھی شروع کر دی، مایوسی بھی شروع کر دی، نفرت بھی شروع کر دی۔ محترم بھائیو ایسا نہیں، برداشت کریں۔ برداشت کرنے میں اللہ تعالیٰ بے شمار اچھے نتائج نکالتا ہے، لہذا فوراً بد دعا نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر انسان کا نامہ اعمال یا ہر انسان کی قسمت کا حال ہم نے اس کی گردن کے ساتھ لٹکا رکھا ہے۔ یہ کمپیوٹرائز سسٹم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نظر نہیں آ رہا ہمیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اس کا پورا نصیب نامہ اس کی گردن میں ہم نے لٹکا رکھا ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کتنا مال، کتنی روٹی، کتنی اولاد، کتنی سعادت، کتنا کیا کچھ ملے گا، وہ اس کے اوپر ہم نے دے رکھا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وہ وقت آتا جاتا ہے وہ چیز انسان کو ملتی چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قیامت کے دن ہم اس کی کتاب نکالیں گے اور اس کے سامنے پھیلا کے رکھ دیں گے، یہ ہے سارا تیرا نامہ اعمال۔ اقرأ کتابک، اپنی کتاب کو پڑھ لے۔ آج تو خود پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو حساب کرنے کے اعتبار سے خود کافی ہے۔ تو بتا دے یہ تیرا نامہ اعمال ہے، یہ تیرے کرتوت ہیں، یہ تیری راتیں ہیں، یہ تیرے دن ہیں، یہ تیری جوانی ہے، یہ تیری معیشت ہے، یہ تیری روزی ہے، یہ تیری نمازیں ہیں، یہ تیری خطائیں ہیں، یہ تنہائیاں ہیں، یہ خلوتیں جلوتیں ہیں۔ چیک کر لے کدھر جانے کے قابل ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرا، اللہ کہتے ہیں انسان خود ہی دیکھ سکتا ہے اپنے آپ کو کہ میں کیا چیز ہوں، کدھر جانے کے قابل ہوں، میرا اندر کیا ہے، میرا باطن کیا ہے، میری راتیں کیا ہیں، میرے دن کیا ہیں، میری تنہائیاں کیا ہوتی ہیں، اور میرا زہر کیا ہوتا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرا، سب کچھ جانتا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، اگرچہ اپنے کام پر جتنے عذر پیش کرے کر سکتا ہے، لیکن حقیقتیں اپنی بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ اور نہیں جی ایسا ہو گیا تھا، یہ تو ایسا تھا، نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا، لیکن اس کے اندر کی آواز اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ تو کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو کھولا ہے۔ فرمایا یاد رکھو کوئی کسی کے بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے، کوئی بھی نہیں، اپنے بوجھ خود اٹھائیں گے۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اور اگر کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کو اپنی طرف بلائے گا کہ بھائی یہ مصیبت میرے کندھے پر، یہ گناہوں کے وجود اللہ تعالیٰ نے آج اس کے وزن اس کے کندھے پہ رکھے ہیں، یہ بلائے گا، لا يحمل منہ شیء، اللہ کہتا ہے ذرہ برابر بھی اس کا بوجھ کوئی دوسرا لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جو تو نے کیا تو بھگت، قیامت کے دن جو میں نے کیا وہ میں بھگتوں، یہ اللہ نے اصول بیان کر رکھا ہے۔ لہذا خوش نصیب وہ ہے جو کسی اور کے لیے اپنی آخرت کو خراب نہیں کرتا۔ کھائے کوئی اور، پکڑا یہ جائے، بےایمانی یہ کرے، کھائے سب۔ وہ ہمارے ایک بزرگ تھا، شکار پہ گیا جنگل میں، رات کو جنگل میں جال لگا کے بیٹھا ہوا تھا، اچانک بھیڑیا نکل آیا، کوئی ریچھ نکل آیا، وہ اس کے پیچھے لگا، یہ درخت پہ چڑھ گیا، صبح تک چڑھا رہا۔ صبح واپس ہو کے گھر جب آیا، جال وال اٹھا کے کہنے لگا آج کے بعد شکار ختم۔ بولا کیوں؟
دائم اس کا آدم نام تھا. کہتا ہے کھائے گلہ اور مرے آدم کلہ، جان میری جائے، اور اگر میں خرگوش پکڑ کے لے آتا تو ہم سارے کھاتے، اور اگر آج ریچھ یا شیر کھا جاتا تو مجھے اکیلے کو کھا جاتا. اور محترم بھائیوں، میں پوری فیملی خاندان کے تو بڑے لحاظ کر رہا ہوں اور اس میں جرائم کرتا جا رہا ہوں. کھا تو ساری نسل رہی ہے، قیامت کے دن اگر بوجھ اکیلے کو اٹھانا پڑ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اپنا بوجھ محترم بھائیوں خود اٹھائیں گے ہم. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور قیامت کے بوجھوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. وما علیہ.